الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ برادران اسلام، ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے، اور عنوان کلام تھا اہل بیت کے عظیم المرتبت ہستیاں، بالخصوص حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ انہوں نے کس طرح حضرت ابو بکر صدیق کو خراج عقیدت و محبت پیش کیا، اور میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اگر بہت بڑا آدمی کسی آدمی کو بہت بڑا کہے تو یہ دلیل ہوتی ہے، اگر گرا ہوا کوئی خسیس آدمی کسی کو بڑا کہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو حضرت سیدنا مولا علی کا حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا بڑا خراج پیش کرنا، یہ دلیل ہے کہ صدیق صدیق ہے۔
اگر حضرت مولا علی کہیں کہ پوری امت میں حضرت صدیق کا جواب نہیں ہے تو اس بات کا بھی جواب نہیں ہے جو حضرت سیدنا مولا علی نے کہا ہے۔ اس لیے گزشتہ جمعہ تو ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کی بات کی تھی کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر کو کیا کہا، اس کا یقیناً کچھ نہ کچھ مفہوم آپ کے ذہن میں دماغ میں ہوگا۔ اب ہم بقیہ ائمہ اہل بیت یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات غلط فہمی کی بنیاد پر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت کے امام ہیں یہ ہمارے امام نہیں ہیں، نہیں، یہ ہمارے ہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی گھس بیٹھی آ کر کہے کہ ہمارے ہیں، یہ غلط ہے۔ حضرت امام حسین بھی ہمارے امام ہیں، حضرت امام حسن بھی ہمارے امام ہیں، امام زین العابدین بھی، حضرت امام محمد باقر بھی ہمارے امام ہیں، امام جعفر صادق بھی ہمارے امام ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی ہمارے امام ہیں، امام علی رضا بھی ہمارے امام ہیں، امام تقی بھی ہمارے امام ہیں، امام نقی بھی، امام حسن عسکری بھی، امام مہدی بھی ہمارے امام، اور ہمارا ہے ان کو کروڑ سلام۔ اس لیے اپنی شے سے بندہ دستبردار ہو جائے تو کوئی دوسرا قبضہ کر لیتا ہے، اس لیے اپنی جگہ خالی مت چھوڑے ورنہ خلا پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی آ کے اسے پر کر لے گا۔ تو اور ان ائمہ کی جو عظمت ہے وہ میں نے شاید آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ تو عرض کی ہے، وہ اپنے وقت پہ ہوتی رہے گی۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین یہ بنیاد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے۔ کیوں کہ حادثہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کی اولاد میں سے، مردوں میں سے، بچوں میں سے یہ بنیاد ہے۔ جتنے حسینی سید ہیں دنیا میں سارے انہی کی اولاد ہیں، جہاں بھی کہیں آباد ہیں انہی کی اولاد ہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین کسی بھی طرح نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ عقل میں، نہ شکل میں، کسی بھی معاملے میں یہ اپنے بڑوں سے کم نہیں ہے۔ یہ اپنے بڑوں کی حسین اور خوبصورت تصویر حضرت امام زین العابدین۔ آپ ایک دن، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پھر کربلا کے بعد ساری عمر مدینے میں گزاری۔ اللہ اکبر۔ آپ تشریف فرما تھے، سامنے سرکار دو عالم کا مزار مقدس تھا، کیونکہ سجادہ نشین تو آپ تھے۔ صدر آں جا کے نشیند صدر است، صدر جہاں بھی بیٹھا ہو وہ صدر ہی ہوتا ہے۔ صدر جہاں بھی بیٹھا ہو وہ صدر ہی ہوتا ہے۔ گلاب گلاب ہی ہوتا ہے، ٹہنی پہ لگا ہوا ہے پھر بھی گلاب ہے، کسی کے حسین ہاتھ میں ہے پھر بھی گلاب ہے، کسی کے جیب میں ٹنگا ہے پھر بھی گلاب ہے، اور تو اور قبر پہ بھی پڑا ہو پھر بھی گلاب ہے، ٹوکری میں پڑا ہو پھر بھی گلاب گلاب ہے۔ تو امام زین العابدین چہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پھر بھی امام ہیں،
مسجد نبی میں بیٹھے ہیں پھر بھی امام ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں پھر بھی امام ہیں، یہ بڑے بلند مقام ہیں۔ آپ بیٹھے تھے تو ہر زمانے میں ستھرے لوگ بھی رہے ہیں، میلے لوگ بھی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، آدم بھی ہمیشہ سے رہا ہے، شیطان بھی، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں بالکل متوازی۔ جہاں کالی رات رہی ہے وہاں چمکتا ہوا دن بھی رہا ہے، جہاں مہکتے ہوئے پھول رہے ہیں وہاں چبھتے ہوئے کانٹے بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اس لیے جہاں امام زین العابدین جیسی پاکیزہ ہستی، وہاں ہر قسم کے لوگ آ جاتے تھے۔ کچھ لوگ آئے جن کے دل میں حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں میل تھی، انہوں نے آتے ہی موقع غنیمت جانا، لوگوں کا جم گھٹا تھا، اور عموماً لوگ مسئلے کا پتہ بھی ہو نا کسی کو خراب کرنے کے لیے چٹ لکھ کے بھیج دیتے ہیں تاکہ قادری صاحب بھر سر مجلس کہیں گے، سنے گا ذلیل ہوگا۔ پتہ انہوں سارے انہوں پتہ ہے سود حرام ہے، پھر بھی لکھ دیں گے کیونکہ چاچا چھلو جو کھاتا ہے تو قادری صاحب اعلان کر دیں گے چھلو ذلیل ہو جائے گا، تو نیتیں خراب ہوتی ہیں۔ پتہ سارا ہوتا ہے لیکن کسی کے کاندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ ہے، دنیا کے چپے چپے سے لوگ بیٹھے ہیں اور بیچ میں امام زین العابدین ہیں، تو ظاہر ہے اب جو ہمارے اور انا ہوندہ ہے نا جڑا انہوں ساری دنیا ہی سفراد مریض انہوں سارے ہی پیلے لگ دینے۔ اب اس نے کہا جیسے میرے دل میں میل ہے تو امام زین العابدین کے دل میں بھی شاید ان کے بارے میں میل ہے۔ اس نے کہا امام سلام، جی کیا کام؟ اس نے کہا جناب آپ یہ جو دو بندے نبی پاک کے پہلو میں سو رہے ہیں، ان کا حضور کے دور میں مقام کیا تھا؟ سوال بڑا چبھتا ہوا کیا اس نے۔ بھئی آپ سے کوئی پوچھے کہ حضرت ابو بکر و عمر کا مقام کیا تھا، آپ کا دل ستھرا ہے، آپ کہیں گے جی سبحان اللہ حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ لیکن اس نے کہا حضور بتائیں ان دو ہستیوں کا حضور کے دور میں مقام کیا تھا، یعنی ان دو کا مقام کیا تھا تب یہ دنیا میں تھے، جب ان کا نبی کے نزدیک مقام کیا تھا تب۔ میرے امام نے لمبی تقریر نہیں کی، انہوں نے ایسے دیکھا، دیکھ کے انگلی اٹھا کے کہا جو مقام ہے اب سو کی ایک، جو مقام ہے اب یہی مقام تھا تب، ہن تینوں سمجھاوے رب، اتھے ہی دیتا جماعت نو دب، ہے کہ نہیں؟ یہ 1600 صفحے کی کتاب اتنا کام نہیں کرتی جتنی میرے امام کے اس جملے نے کر دیا ہے۔ کیا مقام تھا ان دو کا تب؟ تو میرے امام اہل بیت کی بنیاد نے جواب دیا، میرے حسین کی اولاد نے جواب دیا، زہرا کی نسل نے جواب دیا، باقر و جعفر کی اصل نے جواب دیا، فرمایا جو مقام تجھے نظر آ رہا ہے اب یہی مقام تھا تب، بس اتنا ہی فاصلہ تھا، سرکار کا کاندھا ہے صدیق کا سر ہے، یہی ہے نا۔ اب جو نظارہ ہے کہاں سویا صدیق پیارا ہے،
حضور کا کاندھا ہے، دوش نبوت ہے، ساتھ صدیق کا سر ہے، نبی کا گھر ہے۔ صدیق کا دوش نبوت کے ساتھ سر ہے، اس کو کہتے ہیں قرضہ چکانا۔ حضور کو صدیق اکبر نے اپنے دوش پہ اٹھایا، نبی نے اس کو قرضہ پلٹایا، اپنے دوش کے ساتھ اس کا سر لگایا۔ 1400 سال ہونے کو آیا، اب تک جدا نہیں فرمایا، یار نے لگائی بھی توڑ۔ آہا، کیوں جی؟ لامن سوکھی پالن اوکھی، آ فکراں جند گھیری، ملنے ساتھ بچھڑنا آیا، ہوئی تیاری میری۔ لیکن میرے نبی نے اس کو کہتے ہیں کہ توڑ نبھانا۔ صدیق نے دنیا میں توڑ نبھائی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہنے والے کہ وہ جو تھا نا رفیق معراج، رفیق حضرت جبریل، رفیق معراج، وہ مکے سے تو ساتھ چلا، لیکن مشکل مقام آیا، جبریل نبی کو راہ میں چھوڑ گیا۔ لیکن ایک رفیق ہجرت تھا جو مدنی کے ساتھ توڑ گیا، جو رستے میں چھوڑ گیا، وہ ہے سید الملائکہ، لیکن جو توڑ گیا۔ معراج کی رات میرا سونا نبی جب آسمان کی افلاک کی دنیا میں آیا تو فرشتوں کو ایک جھلک نظر آئی۔ کیا؟ ایک جھلک نظر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضور کی سواری اتنی تیز تھی کہ راہ میں کھڑے ہوئے نورانی قدوسی فرشتے ایک جھلک ہی دیکھ سکے، حضور گزر گئے۔ براق نبی تھا یا نور نظر، یہ گیا وہ گیا، آنکھوں سے نہا ہو گیا۔ اتنی تیز گزری سرکار کی سواری۔ ملکوتیوں کی قسمت یہ ہے کہ ایک جھلک، اور صدیق کی قسمت ہون بندہ سڑدا ہے تے پھر سڑے۔ انجی آدھے نا پنجابی، وہ جو سریکی میں کہتے ہیں اوندی سیت دے نال ہے ریس کہیں۔ اوندی سیت کہتے ہیں نصیب، مقدر کہتے ہیں، او دے نصیبہ نال کیڑا مقابلہ، اوندی سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایمیں سیت سڑے تو بھول پہ گئی۔ اے نصیبہ سڑے، او دے نصیبہ نال پہ سڑ دے نے، نصیبہ سڑے کی لفظ ہے، نصیبہ سڑے، او دے نصیباں دے اتے پہ سڑ دے نے۔ اے نصیباں دی گل، انہیں صدیق دے نصیب صدیاں گزر گئیاں ستائے نبی دے قریب۔ تو دیوانہ سریکی میں کہتا ہے اوندے سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایمیں سیت سڑے تو بھول پہ گئی، اوندا پیر چویا وچ دیداں گیا، اودا پیر اٹھیا تے تھلے قالین نہیں، عاشقاں نے اکھاں رکھ دیتی۔
اوندا پیر چویا بچھ دیداں گیا اوندے راہ تے پیار دی پل پہ گئی تے تک مسک ایویں جو تسی مسکرا رہے ہو دبا کے مسکرا رہے ہو تک مسک تے بول بول راہ بھول گئے اے بلبلاں نے پھلاں دا مسکرانا ویکھے اسی تے اتھے حیران نہیں ہوئیاں ساڈا یار جو مسکرایا بلبلاں بھی بھول گئیاں تک مسک تے بول بول راہ بھول گئے لرز چمن گیا چل بول پہ گئی لرز پتہ نہیں کیا قیامت مسکراہٹ تھی لرز چمن گیا چل بول پہ گئی ساڑی دھاڑ سنی نہ کہیں ارشد اندی ہانج ڈھے پئی ہول ہول پہ گئی یاد رکھیں ہم صرف 2 رکعت والا جمعہ پڑھنے نہیں آتے ہم اپنے دل کی کھیتی کو پانی لگانے آتے یہ صرف 2 رکعتاں پڑھنی ہیں تو پھر اذان دے ویلے ہی نس کے آوی لہذا غور فرمایا ساڑی دھاڑ سنی فرق ہے نا اردو میں کہتے ہیں کہ کسی کے ایک آنسو سے یہ اسی کا بالکل ترجمہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار ہے فرق کے نہیں 1,24,000 نبی روتے رہے اللہ نے کدے پلٹ کے نہیں پوچھیا کی ہویا جے تے میرا نبی ایک دن رویا تے رب نے پھر کنج پوچھے آکھے ودوہا واللیل اذا سجا ما ودعاکا ربوکا وما کلا وللآخرتو خیر لکا من الاولا ولسوفا یوتیکا ربوکا فتردا علم یجدکا یتیمن فآوا ووجدکا دعالن فہدا ووجدکا عائلن فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اللہ اکبر اللہ آپ مجھے ایمان سے بتائیں ایسے بھی کسی نے کسی رونے آلے نو چپ کرایا انج بھی کسے رسے ہوئے نو کسے منایا ودوہا واللیل اذا سجا ہن بولی سانو بے شک سمجھ نہ آوے اندازہ تے لگ رہے ہے کہ گلاں کی بولی بے شک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ گلاں کی پیاں ہوندیاں نے اس منزل پہ کہیں گے کہ ساڑی دھاڑ سنی نہ کہیں عرشہ اندی ہانج ڈھائے پئی ہول ہول پئیے کہ نہیں واہ صدیق میرے امام زین العابدین نے کیا بولا فرمایا ان کا یہی مقام تھا تب جو تجھے نظر آ رہا ہے ہن دعا کرو انہاں نو عقل دے وے رب
جو صدیق و عمر پہ انگلیاں دھرتے ہیں یہ بے وقوف کیوں ادھر ادھر مرتے ہیں، وہاں نگاہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اے ہوندے نا آرزواں تمناواں، آرزو تے تمنا وہی ہوندی ہے جڑی پوری اس بھری دنیا میں کیا ہوتا نہیں، ایک کسی کا وعدہ ہے جو وفا ہوتا نہیں۔ لیکن کیا کمال ہے، صدیق ہون بھی نبی دے نال ہے کمال کے نہیں؟ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے ہیچ ساری کائنات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اور لوگ تمنا کر دے رہنے کہ کدی ساڑے کو لاؤ نا، کدی ایک وار لنگا تو ساڑی جات داریاں کرے سان سکاں لاتے۔ یہ مہربانی تمنا ہے، آرزو ہے، التجا ہے، یہ اگے پوری ہوئے نہ ہوئے۔ وہ ایک وار لنگ آ تو ساڑے ویڑے، یہ التجا ہے چاہنے والوں کی۔ ایک وار لنگ آ تو ساڑے ویڑے، سٹ گھت رسے میں جھگڑے تے جھیڑے۔ ایک وار لنگ آ تو ساڑے ویڑے، ساول سلونا راول رنگیلا، ہاں بے وسیلی تھی تو وسیلہ، ماہی ملا دے کوئی جوڑ ہیلا، نکھڑنا مروں گل پاتے سہرے، سٹ گھت رسے میں جھگڑے تے جھیڑے۔ ہر تمنا پوری، ہر آرزو پوری نہیں ہوتی، کتنی ہی تمناؤں کا خون ہوتا ہے، لیکن صدیق جو تمنا فرمائی رب نے پوری کر کے دکھائی۔ یہ بھی تمنا تھی صدیق کی کہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، حضور دل کرتا ہے کوئی ایسا وقت آئے تو مکھ دکھائے پھر کہیں نہ جائے۔ اور ایسا رب نے ان کی تمنا کو رنگ لگایا، پھول تمنا کا ایسا کھلایا، ہر پھول مرجھاتا ہے لیکن صدیق کی تمنا کا پھول نہیں مرجھایا، رب نے یار ملایا تے آج تک نکھڑن وچ نہیں آیا۔ تے وہی جو میں کہتا ہوں رانجھنتے میں ہس رس وسسوں، رانجھنتے میں ہس رس، اوکھا لفظ، ہس رس وسسوں۔ کیا ہن فیض صاحب تساں دسو، رانجھنتے میں ہس رس وسسوں، سڑ سڑ مرسن کھیڑے۔ وہ جیڑے ویلے جاندے نے نا حضرات حضور کے روضے پہ، اب تکلیف ہوتی ہے جنہاں نال پورے پاکستان سڑ دے رہے ہیں، پورا محرم گالاں کٹ دے رہے ہیں، تے اتھے گئے تے سلوٹ کرنے پائے گئے۔ ہن انے تے سارے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوندے کالے، او اتھے ہن نبی والے پاسوں صدیق نو سلوٹ ہو رہا تے صدیق والے پاسے او پھر اندروں گل بات ہو رہی ہے جی تہاڈا میرے کول آ گیا تے میرا تہاڈے کول آ گیا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئے؟ اللہ سبحان اللہ۔ جو
افضل درود ہے نا سرکار کے روضے پہ پڑھا جانے والا، وہ ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ۔ مولانا زکریا صاحب ہے نا تبلیغی جماعت کے بانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل درود، وہ کہتے ہیں السلام علیکا یا رسول اللہ نہیں، بلکہ پڑھا جائے الصلاۃ، تاکہ صلاۃ اور سلام دونوں جمع ہو جائیں، اور افضل یہی ہے سب دروسوں سے، حضور کے روضہ پاک پہ افضل یہی ہے کیونکہ اس میں ڈائریکٹ خطاب ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہوتے ہیں فرشتے سیاح، سیاحین ملائکہ، سیاحین جو پھرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں پاک رسول کی بات ہوئی، کس جگہ ان کا ذکر ہوا۔ جہاں بھی کہیں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہ ڈھونڈ دے، یہ انٹیلیجنس والے جس طرح پھر دے رہندے ہیں، یہ ساڑھے کول بھی تشریف لے آندے ہیں، یہ بعض اوقات سانو انج مل دیں جو ساڑھے نال ہیں، حالانکہ یہ جرنل باجوے نال ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فرشتے جو سیاحین ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ ڈھونڈو، وہ بندہ ڈھونڈو، وہ منہ ڈھونڈو، وہ زبان تلاش کرو جس پہ آج میرے یار کا نام آیا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یا رسول یا علی۔ پھر ساڑھے نصیب تے ہوئے نا، سانو سرکاری مشینری اتھے بھی لبدی رہندی ہے تے اتھے بھی لبدی رہے گی۔ اور یہ تو ہے، اس کو کہتے ہیں میرے نبی کے نوکروں کی جماعت، ٹھیک ہے۔ ایک سیاحین ہے اور ایک سپیشل فرشتہ، یہ بات اللہ کرے آپ کو ذہن میں رہے، ایک سپیشل فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے جو نہ سوتا ہے نہ روتا ہے، وہ میرے حضور کے روضے پہ 24 گھنٹے الرٹ کھڑا ہے، اور ہے کتنا کمال دیکھیں، ہے ایک، اور اللہ نے اس کو اتنی سماعتیں دی ہیں کہ کروڑ امتی جو نبی کا ذکر کرتا ہے وہ سب کا مدینے میں کھڑے ہو کے لاہور والوں کا سلام سن کے اور حضور کو کہتا ہے جناب ایک خان محمد ولد جام یار محمد سلام عرض کر رہا ہے۔ اللہ، اس پہ ذرا گھر جا کے غور کرنا، ایک فرشتہ کھڑا مدینے میں ہے، کھڑا حضور کے روضے پہ ہے، سنتا سب کی ہے اور سب کا سلام حضور کو دیتا ہے، اور خالی یہ نہیں کہتا کہ محمد نواز نے پڑھا ہے، نہ کہتا ہے محمد نواز بن محمد صدیق نے پڑھا ہے۔ تو انہوں غصہ تے نہیں آیا؟ تجھے اپنا نام میں دے دیو، میں توڑا لے لینا۔ مطلب تسی ریسرچ نہ پہ جاؤ نا، اصل ہے میں نے اپنا پورا نام دا سی میں لے لیا۔ بھئی درود آپ نے پڑھا، ذکر آپ نے کیا یا پڑھا کیا، لیکن آپ کے ابے کا نام بیچ میں کیوں آ گیا؟ کیا کمال شے ہے یہ درود و سلام، اتنی کمال شے ہے، اگر مجھے اور آپ کو پتا چل جائے مر جاویے پر درود و سلام نہ چھڑیے۔ تائیں تے نعت خان سپیکر نہیں چھڑ دے، نہیں سمجھ آئی؟ اے تے میں چوٹ ماری ہے،
اصل مسئلہ اس فرشتے کا ہے. حضور کو عرض کرتا ہے فلاں والد فلاں نے آپ کا نام لیا ہے، اور میرے نبی پاک یہ نہیں سن کے انسنی کر دیتی، آپ فرماتے ہیں میری طرف سے بھی اسے سلام. ہن مینوں یہ دسو آپ کنے بیٹھے ہاں؟ 2-4 بندے تے ہونے ہیں نا آپ تے آپ سارے رل کے ذکر پہ کر دیا، اساں سارے آندہ نام بھی پیش ہو رہا ہے تے ساڑے پیو دا بھی نام پیش ہو رہا ہے. تے اس فرشتے دی سماعت دی کیا کمال، اوے جس رسول دے دربار دے اتے ایک نوکر دے سنن دی اے طاقت ہے، مالکان دی طاقت کی ہوئے گی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم، نوکر جس دے ایسے ہوں. اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا، اہل حدیث دیوبندی سنی شیعہ وہابی ہر بلا سارے اس کو نقل کرتے ہیں. یہ عجیب تماشا ہے، نوکر نو منی جاندے او لاہور والیاں دی سن لیندا ہے، جے نوکر سن لیندے تے مالکاں تے کیڑی پابندی ہے؟ اگو منہ چک کے آدن یہ وہ فرشتے کو اللہ نے طاقت دی ہے، تو میرے نبی کو تیرے باپ نے دی ہے. پھر کہتے ہیں جی اگر نبی پاک سنتے تو یہ کیوں کھڑے ہوتے؟ میں نے کہا یہ نبوت کا پروٹوکول ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ جیڑا کم ڈی سی دے دروازے تے کھڑا ہویا اڑدلی کر سکتا ہے، وہ ڈی سی نہیں کر سکتا. وہ ڈاکٹر صاحب جیڑا توڑا وہ جیڑا ہوں کی ہوں وہ اور کمپوٹر جیڑا آپ کا یہی لفظ ہے نا، ڈسپینسر جو کام کر سکتا ہے تے بندہ کہ شدہ ڈاکٹر نہیں کر سکتا. تو وہ کہے گا پاگل دیا پترا اے ڈسپینسر تے یہ تے 3 سکیل آلہ تینوں پتہ ہے ڈاکٹر 22 میں سکیل دے. اب آپ کہیں کہ جی یہ فرشتے، یہ تو رب پہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جب شام ڈلتی ہے فرشتے پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کیف وجدتم عبادی، میرے بندے کی پہ کر دے سن. اگو مولوی تلے ہو رہی آکھن رب نو شودے نو پتہ کوئی نہیں، تائیں تے فرشتے پھر دے پہن. یہ رب کا پروٹوکول ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پودے پہ فرشتہ، میرے ساتھ تیرے ساتھ اس وقت ہر بندے کے ساتھ 360 فرشتہ. کیا آپ کا بھی پروٹوکول ہے؟ گھروں دال نہیں لفدی لیکن 360 فرشتہ نوکر. کھوکھے آلے دے بھی نالے تے ریڑی آلے دے بھی نالے تے چودھری دے بھی تے مولانا صاحب دے بھی نالے تے پیر صاحب دے بھی نالے. کنے فرشتے؟ 360. یہ تو سپیشل ہے. کرامن کاتبین الگ ہیں، روٹی والے الگ ہیں، پودوں والے الگ ہیں، امرود والے الگ ہیں. یہ پروٹوکول ہے. یہ فرشتے جو پھر رہے ہیں، یہ جو میرے نبی کے دربار میں کھڑے ہیں، یہ نوکر ہیں، یہ خدمتگار ہیں، یہ میرے نبی کا پروٹوکول ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام درود و سلام وہ بھی فرما بالغانی صوتہ حیث کانا، کوئی کہیں بھی ہو آواز ہم تک پہنچ جاتی. باقی فرشتہ کھڑا ہے وہ درود و سلام سنتا ہے. اور پھر حضور کے ہاں بات یہاں سے کہ گل سلام انہاں نو کر دیاں تے غلطی نال کر انہاں نو بیٹھ دیاں تے پھر آپس وچ لگے ہوندے نے او تہاڈا سانو پہنچ گیا تے ساڈا چلو آؤ عدل بدل کر لوی. کیا شان ہے. ویسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندے 2 ساتھ سو رہے ہیں اور ادھر حضور ہیں، اب حضور کو جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو صدیق نہیں سنتے ہیں؟
یا نہیں سنتے تو سارے نہیں سنتے، جب سنتے ہیں تو پھر سارے سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا نا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، سرکار نے فرمایا جمعے والے دن سپیشل میرا صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا انہو یوم مشہود، اس دن فرشتوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بھرمار ہوتی ہے۔ صحابہ پوچھ بیٹھے، کہنے لگے حضور جب آپ چلے جائیں گے پھر بھی؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خدا نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ نبی کے بدن کو بھی چھو جائے۔ آگے فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے واہ صدیق تیرا مقام ہے ٹھیک، یہ ہے امت کی۔ اور حضرت امام زین العابدین نے جو مسئلہ سمجھایا سمجھ میں آیا۔ اب ذرا امام محمد باقر، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ امام محمد باقر۔ کسی نے پوچھا، اسی کمپنی کے بندے نے کہا اتولاہما، آپ کو بھی ابو بکر و عمر سے پیار ہے؟ حضرت سیدنا امام محمد باقر سے پوچھا کسی نے، آپ کو بھی ابو بکر و عمر سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہمیں بھی پیار ہے۔ آگے اس نے اپنا مسئلہ، اس نے کہا آپ تقیہ تو نہیں کر رہے؟ ہن تانوں ادھیاں نوں پتہ ہے تقیہ کی بلا ہے، تسی یہی سمجھ بیٹھو سرانا۔ تقیے کا مطلب یہ ہوتا ہے وچوں کچھ تے اتوں، مطلب اتوں بندہ پیار کرے تے وچوں انکار کرے، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ اب کہے نا حضرات کو کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پیچھے مولا علی نے 25 سال تک نمازیں پڑھی، اگر وہ امام غلط تھے تو حضرت علی دیاں ساریاں نمازاں ہن ادھا جواب کی دین گے؟ آکھن گے تقیہ کی تسن، یعنی اتو پڑھتے رہن تے وچوں۔ پھر انہاں پوچھیا کہ کوئی ایک روایت یہ جی لبدی ہے کہ مولا علی مسیت وچ آ کے انہاں دے پیچھے نماز پڑھ دے سن، گھر جا کے دوبارہ لوٹان دے سن؟ آدن اے بھی نہیں، پھر تے نریاں گئیاں۔ پھر تقیہ او کرے جیڑا ہوئے کمزور تے جیڑا ہوئے کیا؟ اتنی بڑی بہادر ہستی تقیہ کرتا ہے کمزور آدمی، بہادر کو تقیہ کرنے کی کہتے تقیہ تائیں ہے نا جی، حضرت عمر کو لو ڈر دے سن جی، حضرت ابو بکر کو لو ڈر دے سن جی، حضرت ڈر ڈر کے سارے کم کر دے رہنے۔ عجیب مذہب ہے، عجیب مسلک ہے بھائی۔ تو امام محمد باقر سے کسی نے کہا پیار ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے تقیہ تو نہیں کر رہے، یعنی تو نہیں بھی پہ مندے؟ آپ نے جو جواب دیا نبی کے بیٹے کا جواب یہی بنتا تھا۔ آپ نے فرمایا اوے تقیہ کری دائے انہاں کولوں جیڑے سامنے ہومن، او مدینے ستے پہنے میں ایتھے بیٹھا، جے ڈرے بندہ تھا انہاں کولوں ڈرے جیڑے سامنے او ستے نے، پھر بھی سانو پیارے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لہذا تقیے کو چھری رکھ کے ذبح کر دیا، فرمایا وہ سامنے نہیں ہے، ہمیں ان سے پیار ہے۔ اور ایک مسئلہ سمجھیں، حضرت امام محمد باقر آپ سے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، کہنے لگا حضور یہ جو تلوار ہوتی ہے، اس تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے جہاں سے پکڑا جاتا ہے، اس کو سونے سے مرصع کرنا جائز ہے؟ مسئلہ تو ہے نا جی، بھئی چھرا بندہ بڑھاوے تو چھرے دی موٹ سونے دی
جی آپ بتائیں، کیونکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، تلوار کے دستے پہ سونا لگانا جائز ہے۔ میرے امام محمد باقر پاک زین العابدین کا جایا، پاک حسین کا پوترا، آپ نے فرمایا نعم جائز ہے۔ انہیں آکھیا کوئی مثال، کوئی دلیل؟ فرمایا ہاں دلیل ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار پہ سونے کا دستہ چڑھایا، صدیق کا کرنا دلیل ہے۔ ماشاءاللہ، آپ سمجھے ہیں؟ میرے بیٹے آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ تو آپ نے غور فرمایا، کہا قد اللہ ابو بکر الصدیق، بے شک زیور پہنایا، اللہ کا معنی زیور پہنایا تلوار کو حضرت ابو بکر۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے قد حل ابو بکر، نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو لفظ الصدیق لگایا نا میرے امام نے، انہیں منکر کو جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ سڑ گیا، سڑ کے آکھن لگا انت تقول الصدیق، تسی بھی انہوں نے صدیق آکھ دے ہو۔ غصے نال پھر انجی ہونا ہے نا، تسی بھی انہوں نے ہون یا اپنی منوا یا امام دی من۔ ہون جی بڑے نعرے مار دینا دن جو امام کی نہ مانے وہ حرامی ہے۔ ہون دس پورا قبیلہ کدھر جا رہا ہے؟ امام حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں ابو بکر صدیق، یہ صدیق پہ میں نے زور دیا ہے۔ کہا انہوں نے اپنی تلوار پہ زیور چڑھایا لہذا جائز ہے۔ اب جو پوچھ رہا تھا کہتا ہے تسی بھی انہوں نے صدیق آکھ دے ہو، تو حضرت امام محمد باقر نے ری ایکشن کیسے دیا؟ فواسبا، ایسے جھٹکا لیا جیسے بندہ بیٹھا ہو آرام سے اور اچانک الرٹ ہوئے، قبلے کی طرف منہ کیا، قبلے کی طرف منہ کر کے میرے امام نے فرمایا نعم الصدیق الصدیق الصدیق، ہاں ہاں ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے گھرانے کی تصدیق ہے ابو بکر۔ اللہ، مزہ یہ ہے یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، ملتان سے چھپی ہوئی میں بھی ہے، ایران سے چھپی ہوئی میں بھی۔ الصدیق، یہاں تک امام نہیں رکے، آگے کہنے لگے فلا صدق اللہ، اللہ اس بندے کو کبھی سچا نہ کرے جو صدیق کو صدیق نہ بولے، جو صدیق کو صدیق نہ بولے، اللہ انہوں ظلمت وچ رولے۔ ہون تے کوئی بولے کیوں جی؟ یہ دوسرے امام حضرت امام زین العابدین کے لختے جگر، انہی حضرت امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت زید بن علی۔ ساڑھے نال بھی ہاتھ بڑے ہوئے، اے منن تے آندن تے کنو کنو او کھوتے گھوڑے نو منی جاندن، انشاءاللہ تو انہوں سمجھ نہ آوے۔
گھوڑا اپنا چھلو ملنگ دا تے تھلوں اے ٹپے کھلوتے ہیں تے پھر انہیں چمی بھی کھلوتے ہیں مرچاں پا کے روندہ کھلوتا ہے دول دول جل جل منن تے آؤ تے صدیق پورے دے گھوڑے نو من لیندے ہو نہ منو تے میرے امام زین العابدین دا بیٹا ہے نام حضرت زید اے زید بھائی کے دا ہے حضرت محمد باقر دا چاچا امام جعفر نام حضرت زید ہون تسی آکھو گے پہلی باری پہ سننے دھوکہ آساں بھی کیتا ہے پر جڑے ٹھیکیدار سنو نہ تے نرئی دھوکہ کیتا وہ بھی ایک ایک مطلب والا چنیا تے باقی پاسے موئی نہیں کیتا ہن اسی راز کھولیں گے ناراض نہ ہوئے تو پھر بولیں گے ہن دسو اہل بیت علیہ آساں کے تسی جنہوں سارا پتہ ہے اسیاں اساں انہاں نو راتاں نو بھی پڑھ دیاں تے دن نو بھی پڑھ دیاں اساں انہاں دے نانو ثواب سمجھ کے لیندے ہاں تے ثواب ہی نہیں سواد سمجھ کے لیندے ہاں انی نبات تے پتاشے تے کھنڈا مزہ نہیں دین دیاں جنہ علی تے حسن تے حسین تے زین العابدین دا نام مزہ دینا ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں انہا ساریاں شیوان نالوں گلہ سجن دیاں حضرت امام زین العابدین دے ایک بیٹے دا نا کیے حضرت زید اے شیعہ دا ایک فرقہ ہے انہوں آدن زیدیہ کی سنیا نہیں تسی او فلاں مولانا زیدی سنے جے کہ نہیں اے زیدی کس بزرگ دے نا تو زیدی نے حضرت امام زید جعفری امام جعفر صادق باقری امام محمد نقوی امام نقی دے ناتوں تے زیدی بھی ہیں نا ان اسے امام زید دا میں نہ لے رہے حضرت امام زید بن امام زین العابدین آپ دے بارے امام جعفر صادق فرماندن کہ میرے اس چاچے تو وڈا پرہیزگار ساڑے قبیلے وچ جایا ہی نہیں اعلم او رع انہا تو وڈا متقی ساڑے قبیلے امام جعفر صادق کون پہ آدن حضرت امام ابو حنیفہ فرماندن آدن حضرت امام زید دا لقب سی حلیف قرآن اتنی وڈا امام نہیں آدھا سانو نا دا نام تے جنہاں نے ٹھیکہ چکیا اہل بیت دا انہاں نے بھی انہاں نو چھپایا ہن تسی آکھو گے انہاں نو چھپان دا کی نانو لوڑ سی ہن توانو میں دسنا اے لوڑ کیوں سی امام زید نے ہشام بن عبد الملک دے مقابلے دے اندر علم لہرایا اوہی علم جڑا پاک حسین نے کربلا وچ لہرایا یاد رکھو حسینی خون کدے جھکیا کدے وکیا تے جڑا وک جاوے وہ حسینی نہیں اے حسین دی اولاد جتھے بھی آباد انہاں دے اگے کفر برباد اسلام آباد اللہ حضرت زید بن علی تو مراد امام زین حضرت زید بن علی ہشام دے مقابلے وچ تلوار اٹھائی تے اوہی صدا لگائی جیڑی کچھ بزرگاں لائی لیکن آواز منہ تو اگے نہ آئی لیکن آخر پتر سی پوترا سی میرے حسین دا
تے جدوں مقابلے وچ آیا تے ایک پوری جماعت نے آ کے آکھیا تیرا ساتھ نبھاواں گے، تیرے نال گردنا کٹاواں گے، ایک شرط ہے ساڈی۔ آپ نے فرمایا او کی؟ میدان لگا ہے، سر اڈن دا ویلا ہے، گردنا کٹن دا ویلا ہے، دشمناں دیاں ننگیاں تلواراں مقابلے وچ نے، ہے اوکھا ویلا کہ نہیں؟ ایک ایک بندے دی ضرورت ہے۔ میرے امام زین العابدین کے لختے جگر کو پوری جماعت نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر و عمر سے برات کا اظہار کریں، یہ کہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم گردنیں کٹائیں گے، قبول ہے۔ میرے حسین کے پوترے نے کہا لا بل اتولاہما، مجھے ابو بکر سے بھی پیار ہے، مجھے عمر سے بھی۔ جی انہوں نے اب جماعت والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر تجھے ان دو سے پیار ہے، ہمارا آپ سے انکار ہے، پوری جماعت آپ سے فرار ہے۔ آپ نے فرمایا ایک واری نہیں، لاکھ واری جاؤ چھوڑ دو مجھ سے رشتے توڑ، لیکن میں ان سے پیار اکیلا نہیں کرتا، میرا خاندان کرتا ہے، مومنوں کا سارا جہان کرتا ہے، ہر صاحب ایمان۔ اللہ اکبر، یاد رہے گا۔ حضرت امام زین العابدین کے لخت جگر کو جماعت نے شرط رکھی کہ امام حضرت ابو بکر و عمر سے برات کا اظہار کرو۔ آپ نے فرمایا جو ان سے برات کا اظہار کرے، اللہ کرے اللہ سے وہ دور ہو جائیں۔ اب انہوں نے کہا پھر اسی چل لیں۔ آپ نے فرمایا انتم الرافضہ، یہ لفظ رافضی سب سے پہلے کس امام کی زبان سے نکلا؟ زید کی زبان سے۔ فرمایا رافضی کہتے ہیں چھوڑ جانا لے، وچکار چھڑ لوٹے، لوٹے ہون تے لوٹیاں بھی ہیں، مبارک اے ہر دور چ رہنے اے بے پیندے لوٹے وکاؤ مال۔ میرے امام زین العابدین نے کہا تم رافضی ہو۔ ہن سمجھ آئی رافضی کتھوں ٹرے؟ امام کے منہ سے جو لفظ نکلا وہ تقدیر بن گیا۔ کہتے رہے ہم یہ نہیں، ہم نے فرمایا نہیں، امام کے منہ سے نکلا ہے، پھر امامہ دیاں گلاں تے پکیاں پیڑیاں تے سچیاں۔ میرے امام نے فرمایا اب میں مر جاؤں گا، تم چھوڑ کے جا رہے ہو، تم رافضی ہو، نکل جاؤ میری مسند سے دور ہو جاؤ، میں ہوں حسین کا پوترا، مجھے صدیق سے محبت ہے، رہے گی۔ انہوں نے کہا مر جاؤ گے، فرمایا موت قبول ہے، صدیق سے رشتہ توڑنا فضول۔ موت کو قبول کیا امام زید نے، اور پھر قدرت نے مرنے کے بعد بھی عزت کیا بخشی۔ آپ کو قتل کر دیا گیا، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ جب آپ کو قتل کیا گیا، آپ کی لاش کی توہین کی گئی، کپڑے اتارے گئے اور آپ کی لاش کو لٹکایا گیا۔ آپ حیران ہوں گے 4 سال تک آپ کی لاش لٹکتی رہی۔ اب مجھے یہ بتائیں سوکھی ہے لاون کے اوکھی ہے؟ میرے نبی کی اولاد ہر دور میں سولی پہ چڑھتی رہی۔ کتنے سال؟ مسلمان خلیفوں کی حکومت تھی، لاش رسول اللہ کے بچے کی
4 سال لٹکتی رہی. آگے پھر عجب بات بتاؤں, کپڑے انہوں نے اتار لیے تاکہ ذلت و رسوائی کا پیکر بن کے لٹکے. اس کو کہتے ہیں اقتدار کا نشہ. یہ جو کرسی ہے نا, یہ اتنی لانتی شے ہے. ایسے نہیں کہا بابا روحل شاہ نے کہ دنیا دار تے طالب کتے رل مل ڈوہاں تانی, نہ یہ نبی کا خون دیکھتے ہیں. کرسی کے چکر میں یہ کھوتے کو بھی باپ, بولنا نہیں تسا, یہ کھوتے کو بھی اپنا ابا مان لیتے ہیں. سارے جہان نو پتہ نہ ہوئے, لاہور والے نو تو سارا ہی پتہ ہے. آدھے نے کھوتے نو باپ کے نہیں, نہ آہستہ 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 کوئی دیکھ نہ لوے تو نہ ہو رہا آہستہ. ایک کھوتے تو کوئی وڈا ہوندہ تو میں ادھر نہ لینا سی. نبی کے خون کی توہین کر رہے ہیں. خطرہ کیا ہے کہ کہیں کرسی کا طلبگار نہ بن جائے. اس ساڑے ملک دا رگڑا کیوں نکل رہے ہیں؟ کس چیز دی محبت ہے؟ جرنل بھی کرسی نہیں چھڑ دے, جج بھی, جرنلسٹ بھی, تے سیاست دانا تے پیو ہی کوئی نہیں پوری کائنات ہے. یہ کرسی ایسی لعنت ہے. اقتدار کے اندھے نبی کے بچے کو کتنے سال؟ 4 سال لٹکایا, کپڑے اتار لیے, سر کاٹ لیا, سر پھرایا کہاں؟ پورے اس اپنے عرب میں, پھر مکہ مدینہ, پھر مصر, کہاں ان کا سر پھراتے رہے. اب لاش لٹکی ہوئی ہے حضرت امام زید کی, کپڑے اتار لیے گئے, لیکن جس مکڑی نے پاک رسول غار میں گئے جالا تان کے پردہ کر دیا, امام زید بن علی زین العابدین کے پردے پہ سطر پہ مکڑی آئی, جالا تان کے اس نے کرتا بنا دیا. فرمایا او دنیا کے لالچی کتوں, اقتدار کرسی کے کتوں, تم نبی کے بچوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہو, لیکن ایک مکڑی کے دل میں ان کا پیار ہے. مکڑی نے کیا کیا؟ پردہ بنا دیا نا, جالا تن دیا. اب ہوا کیا؟ کیونکہ ایک لکڑی کے ساتھ آپ کو سولی دی گئی, گویا لٹکایا گیا نا, تو روز سپاہیوں کی ڈیوٹی ہوتی کہ اس کا منہ مشرق کی طرف کر دو, کعبے سے پھیر دو. وہ صبح پھیر کے آتے, جب رات ہوتی صبح ہوتی تو امام زید کا چہرہ کعبے کی طرف. بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے. ہمارا جیتے جی منہ کعبے کی طرف نہ ہو سکا. حسین دے بچیاں دی خاصیت سولے تے میں چڑھا دے ہو, کعبے تو منہ پھیر دے نہیں. کیا نام ہے؟ امام زید. سر کٹوایا, ابو بکر سے رشتہ توڑا نہیں, لٹکائے گئے. پھر آ کے مکڑی نے ڈیوٹی دی اور چہرہ پھر روز قبلے کی طرف پھرتا رہا. سر کہاں؟ دھڑ پھر رہا ہے یہاں. بنو امیہ کی حکومت میں سر پہنچا مصر میں.
سر کہاں پہنچا دیا گیا؟ مصر میں 500 غالباً 25 ہجری یعنی تقریباً 400 سال کے بعد آپ کے سر مبارک کے مشہد کو کھولا گیا۔ جب سر نکالا چہرے کا رنگ بھی قائم ہے، خوشبو بھی مہک رہی ہے۔ اے شان حسین دے بچیاں دی، اے عزت انہاں سچیاں دی، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، اوے گور پیا کوئی اور۔ اب سمجھ آیا؟ زید امام زید نے گردن کٹائی، لیکن آپ نے میرے صدیق سے نہیں کی بے وفائی۔ حیرت یہ ہے زیدی بھی کہلائیں اور صدیق سے بھی کترائیں، ہمیں کوئی اسے سمجھائیں۔ یا زیدی نہ کہلاؤ یا پھر زید والا عمل دکھاؤ۔ یہ امام زید ہے، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت۔ اب ذرا امام جعفر کی طرف آ جائیں۔ انہوں دن سونے تے سہاگا، بھئی اہل بیت دا ذکر بھی نال ہوندا جاوے تے صدیق دا ذکر بھی، دوہری چس ہے کہ نہیں؟ کسے نو پسند آوے نہ آوے، سانو ادوں بھی چس ہے تے ادوں بھی چس۔ اے ساڑیاں دو اکھاں تے ایک دے وچ انہاں دا نور، ایک دے وچ انہاں دا نور۔ تو کہہ گئے محمد یار فریدی، وہ کہتے ہیں ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، عثمان علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراسر نور ڈٹھم۔ اے سنی انج موتی پروندے نہیں، ویک کتے کوئی محل ہے؟ ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، عثمان علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراسر نور ڈٹھم، وہ پاک محمد یار ڈٹھم، وہ پاک محمد۔ ہاں جی، انہاں نو آدھے نہیں سننی، آ جا نہ جا، جتھے جائیں گا میلی میل، غباری غبار، گندگی گندگی، کیچڑی کیچڑ، آ جا اتھے حوض کوثر ہے۔ کیوں جی چس نہیں آئی؟ اے فریدی بولیے ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، عثمان علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراسر نور ڈٹھم، وہ پاک محمد یار ڈٹھم۔ آ ہی گیا ہے۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں ابرو یار دے خمدار واہ واہ، ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تکھی تلوار جوہر دار واہ واہ، اساں تو عشق آج جیتی ہے بازی، اوندا جیتن اساڑی ہار واہ واہ، اوندا جیتن اساڑی ہار واہ واہ، اتھاں اتھاں ٹھا ٹھا، اتھاں ٹھا ٹھا کھلن مسکار واہ واہ، اتھاں ٹھا ٹھا کھلن مسکار واہ واہ، اتھاں ہر دم روون پٹن دی کار واہ۔ تسی ہس دے سونے اسی روندے سونے، تے کو امدیں ہوئیں دیر تھی گئی ہے،
ساکو رون دے ہوئے سویر تھی گئی تسی ہس دے رو اسی اتھاں ٹھاٹھا کھلن مسکار واہ واہ اتھاں رومن پٹن دی کار واہ واہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد پاک دے یار ابو بکر تساں کی سمجھے میں غزل شروع کر دیتی ہے ایک غزل نہیں سی یہ تشبیب سی میں آکے پہلے تو انہوں متوجہ کران تے پھر تو انہوں میں حلوہ کھواما ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد پاک دے یار واہ واہ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار گٹر والے پاسے نہ جاؤ حوض کوثر والے پاسے آؤ کیوں جی ایک ڈنڈی ماری ہے ایسا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد پاک دے یار واہ واہ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار سبحان اللہ سبحان اللہ اے حدیث سنتا ہوں میں لالچ واسطے نہیں ویسے مزہ آ گیا سناواں نبی پاک نے فرمایا ایک واری بندہ جدوں آکھے نا اتھوں سبحان اللہ فرمایا پوری 1,00,000 نیکی اللہ فرماتا ہے لکھ اس کے دفتر میں یہ ہدیہ میں نے آپ کو دے دیا تو ساں 500 دیتے تھے میں تو انہوں کی دیتا حضور یہ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک اس واسطے ایک تے تو انہوں گلا نا نات خان اچھی آکھو سبحان اللہ تے تو سیادو کیڑی گال تے تے ہونتے بندی ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ امام جعفر صادق وہ یہ ہمارا اصل مرکز یہی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مرشد گھرانہ مرشد پیر گھرانہ بھی ہے استاد گھرانہ بھی ہے اور جتنی فقہ حنفی کی خوشبو ہے یہیں سے آئی ہے قبلہ خطیب صاحب وہ ادھر جو مال ہے وہ اپنا انہوں نے بنایا ہے جو یہ ہے یہ علی کے گھر سے آیا امام جعفر صادق استاد بھی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں اور آپ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان میرے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر یہ 2 سال والی پڑھائی نہ ہوتی پڑھائی ابو حنیفہ کی ہو جاتی تباہی اصل ہم جعفری ہیں ہم محمدی ہیں سبحان اللہ امام جعفر صادق آپ ایک دن اپنا ایک ان کا وہ خادم تھا سالم اس کا نام تھا کہا سالم ایک بات بتا یہ جو بکواس کرتے رہتے ہیں لوگ کہ اہل بیت کو ابو بکر و عمر سے نفرت ہے فرمایا تو ہی بتا کبھی کوئی اپنے نانے سے بھی نفرت کرتا ہے ہون پھنس گیا کدی اپنے کسی دادے نال بھی نفرت کی تھی انہیں آکھیا سرکاراں یہ تے کد کوئی بھی نہیں کرتا
آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے اگر مجھے حضرت ابو بکر سے پیار نہ ہو اللہ مجھے میرے نانے محمد کی شفاعت ہی نصیب نہ کرے۔ اب یہ جو میں نے کہا ہے ہر سال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ کیوں پیر جی سوتے ہو کہ جاگ دے ہو؟ اچھا ہاں اللہ ماشاء اللہ ابو بکر یا علی اے میں نشانہ پیر ہورا نو بنایا تے مریدہ نو جگایا اے دے نا سمجھے نا پیر سوتے نے پیر جاگ دے نے اے تے سوتے بھی جاگ دے نے سبحان اللہ اے مرغے دی طرح ہی نہ دے صرف اکھاں بند ہوں دیا سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق نے کیا فرمایا کوئی اپنے نانے کو بھی گالی دیتا ہے اوئے ہوئے ہوئے کی آنکھ چھڑے آجے توڑا نانا کون ہے ہائے 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 ایک ہی بات اگر ایمانداری سے یہ سمجھ لیں خدا کی قسم صدیق کے آگے سر ہی نہ اٹھائے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا والدانی ابو بکر مرتین صدیق اکبر امام جعفر صادق فرماتے صدیق اکبر اساڑا دوہرا باپ ہے۔ اے تے عجیب ہی گل ہے کوئی باپ تے کوئی ہوندہ ہے نا جی اکورا آپ فرماتے ہیں ابو بکر میرا دوہرا باپ ہے سرکار سمجھ نہیں آئی فرمایا پھر سمجھا دے تاکہ شرمائیں حیا کریں اس لیے تو کم از کم حیا کریں ابو بکر کا کہ ابو بکر ہے کون سرکار بولیں فرمایا انہیں بتا میری اماں پاک کا نام ام فروا تھا ام فروا کے ابے کا نام حضرت قاسم تھا قاسم کے ابے کا نام محمد تھا محمد کے ابے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق اکبر امام جعفر صادق کے پر نانا او چھٹیاں ہوئی ہیں نا ہون سردیاں دیاں تے میں ایک اپنا دوست بھائی نو آکھیا توڑے ورگے نو میں آکھیا یارو انہاں چھٹیاں ویچی کوئی کھان پین دا پروگرام رکھ کوئی سانو چاہ شاتے بلا انہاں آکھیا تو انہوں چاہ واسطے خاک بلاواں او ساڑے سارے جڑے بچے نے او نانے آلے پاسے ٹورے ہوئے نے یہ ٹھیک ہے یہ دادے والے پاسے کیوں نہیں گئے اتھے چاچیاں مار دیا میں جیدے کو لو پوچھیا انہیں یہی آکھیا وہ آج کل نانکے ٹرے ہوئے نے بس میں کلہ آپ پہ رات میں ایک جگہ تے گیا ڈس کے کیوں پیر جی اتھے ایک وڈے مولانا 70 سال عمر تے انہوں نے ٹیلی فون آیا وہ میں نو نال لے کے ٹور پیا او تو انہوں میں چاہ پیواں تے پھر اگے چل دیاں تے جیڑے ویلے وہ دے گھر سا وڑے وہ میں تے پیر صاحب کٹھے سا اسا سجے ویکھیے بندہ کاکھ نہیں کبے بندہ کاکھ نہیں میں تے اونج منہ تھلے کرا میں کہ کسے پاسو کوئی بی بی وہ جیڑے ویلے آخری کمرے جا وڑے تے انہوں ٹیلی فون آیا کہ تسی سنے قادری صاحب آ گئے انہوں نے کہ جی آ گئے تے تسا مہربانی کرو سانو حکم کرو چاہ بناویے انہوں نے کہا میرے کو لو سونی چاہ کوئی اور بنا سکتا ہے انج بھی ہوندہ ہے سبحان اللہ ایک پیر صاحب دے گھر اساں گئے تے او شدے اندر گئے تے چاہ نہ لبھی کوئی اور شے لبھی تے آوازاں ساڑے تک بھی پہنچ رہی ہیں
تے پھر تھوڑی دیر تو بعد گئے تے ادھا گھنٹہ لایا تے پھر پیر باہر آیا تے چاہ چکی ہوئی انہاں زنانیاں نو چاہ بناؤں دی نہیں آؤں دی. تو انہوں سمجھ آ گئی ہے. جس قوم دے پیران دا اے حال ہے مریدان دا کی حشر ہونا ہے. ہون پتہ لگے جدوں بھی کھانے دی دعوت دینا تنو ہوٹل تے نہ لے جاوی. سبحان اللہ. میرے امام جعفر صادق کی اماں پاک کا نام کیا ہے؟ ام فروا. ام فروا کے ابے کا نام کیا ہے؟ حضرت قاسم. قاسم کے ابے کا نام محمد. محمد کے ابے کا نام حضرت ابو بکر. نانا میرا نانا میں نکمہ تواڈا نانا تسی جو بھی ہو نانا بڑی شان والا ہوندا ہے تے ساری کشش نانے آلے پاسے ہوندی ہے کہ نہیں؟ زیادہ کشش ہوندی ہے تے کسے دے نانے تے نانی دی وال کوئی بری نظر تک کے اگلے آکھ دے نا اکھاں کاٹ دیاں گے ساڑے نانے انو نہ کچھ آکھنا. تو بڑا غیرت مند ہے یا میرے نبی دا گھرانہ غیرت مند ہے؟ اے تے ایک لڑی بنی او تے آدن میرا دوہرا باپ ابو بکر دوہرا نانا. او کنج فرمایا کہ میری اماں پاک ام فروا تے انہاں دی اماں پاک حضرت اسماء تے حضرت اسماء دا ابا پاک عبد الرحمن تے عبد الرحمن دا ابا ابو بکر صدیق. ساری تقریر بھول جاؤ ایک یاد کرو تے پھر پوچھ دے پھرو او کیڑا مذہب ہے جڑا نبی دی آل دے نانے انو پیا پڑھدا ہے تے آساں رکھ دا امام جعفر صادق ساری سفارش کرنگے. نانا صدیق او ہستی ہے جنوں میرے امام جعفر صادق دے پر نانے ہون دا دوہرا شرف. حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن. واہ عبداللہ بن کیا سونا آدمی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا اور آپ بڑے طاقتور خلیفہ تھے. اتنا طاقتور کہ ایک وہ آدمی تھا وہ کہتا ہے میں جنگل میں گیا تو بکریاں تھی بہت ساری. میں نے بکریوں میں 30 کتے دیکھے. کنے کتے؟ 30 کتے. حالانکہ کتے ہے نہیں سن. وہ جو انہیں آکھیا ہوتا میں دس رہا انہیں آکھیا میں نے دیکھا کہ بکریوں میں 30 کتے. تو میں نے اس سے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں چرواہے سے ایک ہی ہے. انہیں آکھیا سرکاراں انہیں کتے نہیں ہوندے یہ سارے بھیڑیے نے بگیاڑ نے. اے میں دوستو کتے خطرناک نے بکریاں واسطے یا بگیاڑ؟ بگیاڑ خطرناک ہے کیونکہ انہیں چکنی بکری ہے. انہیں آکھیا میں سر پھڑ لیا ایک بگیاڑ آ جائے تے پورا ملک کھا جائے تے بڑے تیز ہوتے سے کوئی کسے دے دماغ زرداریا بڑھیا کسے دے باجوہ بڑھیا. سبحان اللہ. ایک بگیاڑ آ جائے 30 بگیاڑ اور تیری بکری کو ایک کو بھی نہیں کھایا. اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز ابھی زندہ ہے. سمجھ میں آئی ہے کیا بادشاہ تھا. عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ بن حسن آئے سونا نوجوان اور زلفوں کی ایک لٹ ادھر ایک لٹ ادھر. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب وہ پہنچے تو کھڑا ہوا وقت کا بادشاہ. ہاتھ جوڑے
چہرے پہ نظر گئی، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی، تمام عالم بہار سا۔ یہ عبداللہ بن حسن ہے، اتنا سونا آدمی۔ تو عبداللہ بن حسن فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی اولاد کو آل ابو بکر بعد میں لوگ کہنے شروع ہو گئے، پہلے پچھلے دور میں ابو بکر کی اولاد کو آل محمد ہی کہا کرتے تھے۔ اتنا قرب تھا نبی کی آل سے، کون ریس کر سکتا ہے ابن ابی قحافہ کے لال سے، اتنی بڑی ہستی۔ اس لیے میرے امام جعفر صادق، پھر آگے چلو، حضرت مولا علی کے کتنے بیٹے تھے؟ 18۔ کتنے؟ شکریہ بھئی بشارت میاں، تینو اللہ سلامت رکھے، چلو تسلی ہوگی تو انہوں یاد رہندہ ہے۔ اور ایو جی بھی تکڑے بندے ہیں نے، اللہ جاندہ ہے، میں سمجھنا کسی نو یاد نہیں رہندا۔ اور رات آلا بابا جڑا تو میں دسیا، رات میں اٹھے گیا تے بابا اود موج کیا دن دانت نہیں تو پیٹ میں آنت نہیں، انہیں میں نے میری پوری پچھلے سال دی تقریر سنا چھڑی، اے وی میں آکھا میں صدقے جاواں بھائی، او میں نے کل دا پتہ کو نہیں میں کل کی کھادا تے تو انہیں آکھا سارے برابر نہیں ہوندے۔ اے بابے آنو بھی گلاں، مولا علی کے 18 بیٹے، 18 میں سے چن کے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر۔ امام حسن کے کتنے؟ بول گئے، کوئی گل نہیں، ایک بیٹے کا نام رکھا ابو، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم، موسیٰ امام علی رضا کے ابا جان، امام جعفر صادق کے لخت جگر، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر۔ کیوں؟ نفرت تھی، وہ نہ رکھی دائی نہیں، نہ کوئی یزید رکھ دائے، نہ کوئی فرعون رکھ دائے، نہ رکھے آ جاندہ ہے جنہ نال پیار ہوئے۔ تائیں تے امام آدن ہما امامان عادلان قاستان، اے میرے اہل بیت دے امام آدن، اے ابو بکر و عمر دوویں عادل، دوویں منصف امامان نے، دوویں امام نے، دوویں عادل نے، دوویں انصاف والے نے، دوویں خیر والے نے۔ یاد رکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت تھا، لوگوں نے کہا اب آپ پتہ نہیں رہے نہ رہے کسی کو اپنا خلیفہ بنا جائیں۔ اشارہ تھا امام حسن کی طرف، آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا مجھ سے پہلے جو آئے تھے کیونکہ وہ خیر والے تھے، وہ بھلائی والے تھے، اللہ نے امت کو اس بھلائی پہ جمع فرمایا، اللہ کرم فرمائے گا، کوئی اچھا ہی بندہ آئے گا۔ یہ ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی، اس لیے آخری بات کہوں اور اپنے سونے نبی کی کہوں، میرے حضور فرماتے تھے کہ ابو بکر و عمر ایسے ہیں جیسے ایک کان ہو ایک آنکھ ہو۔ الحمدللہ آج میں نے آپ کو ابو بکر صدیق کے بارے میں جو ائمہ اہل بیت کا ایمان عقیدہ تھا، ایمان اور عقیدہ اور جو انہوں نے فرمایا وہ میں نے آپ تک، لیکن اختتام نہیں آیا۔ اگلے جمعے صدیق اکبر ہی کا موضوع ہوگا، لیکن موضوع یہ ہوگا کہ صدیق اکبر نے کن حالات میں امت کی کشتی کو پار لگایا۔ ایک چھوٹی سی دعا کرنی ہے، پھر آپ سنتے پڑھیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ برادران عزیز، یہ 13 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو ہماری ایک بہن جس کا نام تھا باجی نسرین صاحبہ،
جنہوں نے ہماری مسجد میں بھی بڑا کردار ادا کیا، ادارے میں بھی بڑا کردار ادا کیا، اور ہم چاہتے یہ ہیں ہم کم از کم ان لوگوں کو یاد رکھیں، وہ کہیں بھی رہیں۔ تو ہماری اس بہن نے اپنے دین کے لیے کئی مسجدیں بھی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بی بی کو کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرمائے۔ ہماری باجی نسرین صاحبہ کے جو بچے ہیں، خصوصاً ان کی بچی ہے جو ان کے سلسلے کے اندر ان کے کام کو وہ آگے بڑھا رہی ہے، اللہ اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بی بی کو قبر میں میرے نبی کی زیارت اور شفاعت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے اس مشن کے ساتھی ہیں اور جو تھے، اللہ ان جانے والوں کو بھی اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے، جو سلامت ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔